اسٹوڈینٹس ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ایگزامپل، جو کہ ہم پریویسلی بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس کا کچھ پورشن جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ان کی سیلز جو ہیں وہ مطلب ایک ہی سال کے اندر وہ کمپنی فرام ٹاپ ٹو ڈاؤن آ گئی تھی. ان کی سیلز میں کافی مسئلے مسائل تھے، سیلز بڑھ گئی تھی، ان کے ریسیویبلز بڑھ گئے تھے، کریڈیٹرز بڑھ گئے تھے. ہم اسی ایگزامپل کو ایک سٹیج اوپر ڈسکس کرنے لگے. اس میں جو فردر پرابلم تھی، وہ جو اینٹی تھی، پبلک اینٹی، جب وہ پروڈکشن کر رہی تھی، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس کا سیلز کا پورشن ڈسکس کیا تھا. آج جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا پروڈکشن کے اوپر. ان کی پروڈکشن میں کیا ایشوز تھے؟ ان کی پروڈکشن کے اندر جو ایشوز تھے وہ آبویسلی جب آپ بھی ابھی پڑھیں گے تو ایک بہت اب نارمل ایشوز تھے، جو کہ سمجھ نہیں آتی کہ کمپنی کے اندر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا. جو کمپنی پروڈکٹس بنا رہی تھی وہ انہیں پتا تھا کہ وہ لاس کے اوپر پروڈکٹس بنا رہی ہیں، اور وہ پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں اور بیچی جا رہے ہیں، اور انہیں پتا ہے وہ جو پروڈکٹس وہ بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں وہ ہیوی لاسز پہ بیچ رہے ہیں. اور وہ جو بیچ رہے تھے چیزیں، جو ان کا بجٹ تھا، بجٹ ہوتا ہے مطلب کہ ہم نے اس سال اتنے پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنے ہیں، تو وہ 100% سے زیادہ سیل آؤٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ لاسز میں سیل آؤٹ کر رہے تھے. مطلب ان کی وہ سیلنگ پرائسز نہیں تھی جو مارکیٹ میں تھی، مارکیٹ سے بہت کم پرائسز پہ بیچ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جو پروڈکٹ تھا وہ زیادہ بکا، اور جب زیادہ بکا تو ان کو اتنا لاس ہوا. یاد ہوگا آپ کو، یہ کمپنی روڈز بناتی تھی. روڈز مطلب سٹیل روڈز، ٹھیک ہے، سٹیل کے جو ہے وہ پائپس بنا دیے. یہ جو جتنا بھی سٹیل مینوفیکچرنگ جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں یہ لوگ وہ بناتے تھے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں کہ ان کے یہ پروڈکٹس کے نام ہیں. میں نے آپ آبویسلی ایگزیکٹ نیمز نہیں یوز کیے. پروڈکٹ A1 A2 B C D. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو لاس آ رہا ہے وہ پروڈکٹ A1 بیچنے پہ 17,209 کا پر میٹرک ٹن آ رہا ہے. مطلب میٹرک ٹن ایک بیچتے ہیں وہ روڈز، اسٹیل کے روڈز جو ہیں وہ اگر بیچتے ہیں، اسٹیل کے پروڈکٹ، اسٹیل کے پائپس جو بیچتے ہیں وہ، تو ان کو ایک پروڈکٹ بیچنے پہ اتنا لاس آ رہا ہے. A2 اگر سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اتنا لاس آ رہا ہے، B C D پہ اتنا لاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اوکے. اب یہ دیکھیں انہوں نے اتنی پروڈکشن کرنی تھی، 76,921 میٹرک ٹن، 161,843 میٹرک ٹن. ان کو یہ ایک میٹرک ٹن کے اوپر اتنا لاس ہو رہا تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 76,921 میٹرک ٹنز پہ کتنا لاس ہوا ہوگا. اور انہوں نے ایکچوئل پروڈکشن دیکھیں کتنی کی، اتنی 75,855، مطلب 98.61 انہوں نے کیا کیا پروڈکشن کی. یہ دیکھیں 109%، مطلب جتنی پروڈکشن 161,000 کرنی تھی کی 176,000، نیئر اباؤٹ 177,000 کی پروڈکشن کی. مطلب یہ پروڈکٹ آپ سب سے زیادہ لاس میں بیچ رہے ہیں، آپ کو اتنے کا لاس ہو رہا ہے، پروفٹ بھی نہیں ہو رہا، نہ کہ بریک ایون ہو رہا ہے، اور آپ بیچی جا رہے ہیں. پروڈکٹ بی بھی دیکھیں آپ بیچی جا رہے ہیں، پروڈکٹ سی کو بھی دیکھیں آپ سیل آؤٹ کیے جا رہے ہیں، اور پروڈکٹ ڈی کو دیکھیں 15,000 کا آپ کو لاس ہو رہا ہے، اور آپ 104.33% مطلب بجٹڈ پروڈکشن سے زیادہ آپ کیا کر رہے ہیں، پروڈکشن کر رہے ہیں. تو اس میں اب دیکھا جائے تو A2 اینڈ ڈی پروڈکٹ، یہ تو آپ نے ویسے ہی پروڈکشن سے زیادہ اپنے بجٹڈ پروڈکشن سے زیادہ ایکچوئل پروڈکشن کی، اور یہ بھی دیکھیں آپ 100% کے قریب آپ نے پورا کا پورا بجٹ اچیو کیا. اگر آپ یہی پروڈکشن نہ کرتے تو آپ کو اتنا زیادہ لاس نہیں ہونا تھا. تو یہ ایک پرابلم تھی کہ آخر کار ایسی کیا وجہ تھی کہ پہلے تو چلو سیلز میں پرابلم تھی، انہوں نے سیلنگ پرائسز نہیں صحیح بڑھائی تھی، مطلب لوگوں کو کریڈٹ پہ سامان دیا تھا، سیل پہ نہیں دیا تھا، جبکہ لوگ کیش سیل پہ بھی دینے کو تیار تھے. تو اس میں اب انہوں نے پروڈکشن میں بھی مطلب بہت زیادہ نقصان ہوا. ہم اگر دیکھیں اس چارٹ سے ہم نے کیا کنکلوڈ کیا، ہم نے کیا ریئلائز کیا، یہ دیکھیے گا فرسٹ پیراگراف فرام دی ابو چارٹ. رائٹ،
پبلک اینٹی ہیز ایکسیڈیڈ دا ٹارگیٹ پروڈکشن لیولز. جیسے کہ آپ کو بتایا ان کی جو ٹارگیٹ پروڈکشن تھا اس سے بھی وہ انکریز کر گئے. جیسے کہ اسپیسیفکلی پروڈکٹ A2 اینڈ پروڈکٹ D ان وچ اٹ واز لوزنگ 20,326 پر میٹرک ٹن. ایک میٹرک ٹن بنانے پہ ان کو اتنا نقصان تھا, اور 15,020 پر میٹرک ٹن اس پہ اتنا نقصان تھا D پروڈکٹ پہ. اور یہ مسئلہ ایک میٹنگ کے اندر بھی اٹھایا گیا, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ تھی, کہ ہمارا پروفٹ کیوں کم ہو گیا. اور وہ جو کیوری تھی وہ صرف یہ تھی کہ ہمارا پروفٹ 150 ملین سے کم ہوا. اتنی بڑی اینٹی, ہم نے اس کے آپ کو مطلب اس کے پرائمری ہم نے اس کے وہ بھی دیکھے تھے, پلانٹس اتنے زیادہ تھے, اس کے سیکنڈری پلانٹس اتنے زیادہ تھے, تو صرف ایک کیوری ہے کہ 150 ملین سے پروفٹ کیوں کم ہوا. اور آگے سے مینجمنٹ نے کیا جواب دیا؟ مینجمنٹ نے جواب دیا ایکچولی ہم نے پروفٹ اتنا ایگزیکٹ نکالا ہے, اتنا کنزرویٹیولی نکالا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا اتنا سا پروفٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. جبکہ ان کا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ پروڈکشن میں تھا. سیلنگ پرائسز انہوں نے بڑھائی نہیں تھی, یا کسی کی زیادہ تھی کسی کی کم تھی, مطلب اکارڈنگ ٹو دی مارکیٹ لیول نہیں تھی, جو ہم نے پہلے ویڈیوز میں ذکر کیا, اور لوگوں کو ادھار پہ سامان دیا. اسی طرح اس میں جو پروڈکشن تھی اس میں لاسز آ رہے تھے, اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے, پروڈکشن کیے جا رہے تھے. اور سیکنڈ کیا پرابلم تھی کہ بجٹڈ پروڈکشن سے زیادہ آپ پروڈکشن کر رہے ہیں اور ایکسپینسو کر رہے ہیں, اور لاس اپنا بڑھائی جا رہے ہیں, کیونکہ اب جتنی پروڈکشن کریں گے اتنا لاس بڑھے گا. تو اس کی وجہ سے ہمیں جو لاس ہوا وہ بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں 2207 ملین کا جو ہے وہ آپ کو لاس ہوا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ, دا لاس کوڈ ہیو بین ریڈیوسڈ بائی ریڈیوسنگ دا لیول آف پروڈکشن ٹو منیمم. آپ جتنی پروڈکشن کم کرتے اتنا لاس کم ہونا تھا. اوبیسلی لاس ہو رہا ہے ہر پروڈکٹ بنانے پہ, تو آپ نے جو 109% کا ٹارگیٹ اچیو کیا, 100% کا ٹارگیٹ اچیو کیا, کچھ پروڈکٹس میں 98% کا, آپ اپنی پروڈکشن جو ہے وہ آپ کم کر لیتے. سو اف دا لیول آف پروڈکشن کوڈ ہیو بین ریڈیوس, دا سیونگ آف دس اماؤنٹ وڈ ہیو بین میڈ ان دا آپریشنس. تو یہ اس کی جو ہے اوور آل ڈیٹیلز جو ہیں وہ گیون ہیں. اور اگر یہ لوگ پروڈکشن کو نہ لے کے چلتے یا کوئی اور سولوشن نکال لیتے, اگر آپ نے پروڈکشن کرنی تھی تو آپ سیلنگ پرائس بڑھا لیتے, اگر سیلنگ پرائس نہیں بڑھائی تو پروڈکشن کچھ کم کر لیتے. تو obviously پہلا تو سولوشن یہ تھا کہ آپ نے سیلنگ پرائسز تو اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل پرائسز لے کے آتے اور اپنے بزنس کو چلاتے. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کمپنی کو بہت زیادہ جو ہے وہ لاس ہوا, اور کمپنی جو ہے پھر آہستہ آہستہ ڈپ کر گئی. اس ایگزامپل کا ہم باقی کا پورشن بھی جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ موڈیولز میں.